السلام علیکم ناظرین، میرا نام کلیم اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم اللہ آفیشیل۔ ناظرین، آج بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے کن قوتوں نے پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا اور بین الاقوامی و کون سی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھی جنہوں نے تحریک لبیک کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا، اور کس طرح وقتاً فوقتاً تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کی تجاویز جو تھی وہ پاکستان کو ملتی رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں FATF۔ یہ ایک ایسا بین الاقوامی ادارہ ہے جس کے اندر مختلف ممالک کی ایک لسٹ جاری ہوتی ہے، جس کے اندر جو ممالک جو ہیں وہ کسی بھی خطے کے لیے اگر خطرہ ہو تو ان کی باقاعدہ ایک رینکنگ جاری کی جاتی ہے اور لسٹ جاری کی جاتی ہے۔ FATF کے ایک اجلاس میں پاکستان تحریک لبیک کے حوالے سے بڑی کھل کر بات ہوئی اور پاکستان کو بتایا گیا کہ آپ کے ملک کے اندر ایک سیاسی گروہ، ایک سیاسی تنظیم جس کو ایکسٹریمسٹ کا نام دیا گیا، جو شدت پسندی والی جماعت ہے، اس جماعت پر پابندی عائد کی جائے، ورنہ آپ کی جو رینکنگ ہے اس میں تنزلی آئے گی اور اس کو نیچے والے درجوں میں شامل کیا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا پریشر پاکستان کے اوپر FATF کی جانب سے ڈالا گیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ بین کیا جائے۔ اس کے بعد یورپی یونین نے 2021 میں باقاعدہ وہاں پر نام لے کر کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیموں میں ایک تنظیم تحریک لبیک پاکستان ہے، جو ہے ناموس رسالت اور توہین رسالت کے کاز کو لے کر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر تشدد کرتی ہے اور بڑے سخت مظاہرے کیے جاتے ہیں جن میں لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کو جو ہے وہ مکمل طور پر بین کیا جائے۔ انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو براہ راست یہ کہا تھا اور باقاعدہ تحریک لبیک کا نام لیا تھا، اور GSP کا ایک سٹیٹس جو ہوتا ہے یورپی یونین میں اس کو بھی گرانے کی دھمکی دی گئی تھی کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کریں ورنہ جو ہے آپ کے اوپر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مختلف انٹرنیشنل جو میڈیاز ہیں جو پوری دنیا پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جن میں دا گارڈین شامل ہے، وہ مختلف آرٹیکلز میں تحریک لبیک کو ایکسٹریمسٹ اور فور رائٹ کے نام سے جو ہے وہ مخاطب کرتے رہے ہیں کہ ایک ایسی جماعت تحریک لبیک ہے جو ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی کو پروان چڑھاتی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں۔ اور گارڈین نے مختلف آرٹیکلز میں تحریک لبیک کو نشانہ بنایا، اور اس طرح حکومت پر ایک یہ بھی پریشر تھا کہ مختلف انٹرنیشنل میڈیاز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود اس سیاسی جماعت کے بارے میں جو ہے وہ کس طرح کی رائے رکھتے ہیں اور کس طرح کے آرٹیکلز کرتے ہیں، اور یہ آرٹیکلز جو ہیں یہ پوری دنیا میں چھپتے تھے اور پوری دنیا کو یہ لوگ آگاہ کرتے تھے کہ تحریک لبیک ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے۔ اس کے بعد اکونومسٹ نام کا ایک آرٹیکل ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا کی جو ہے وہ معاشی پالیسیز کے متعلق جو ہے وہ آرٹیکل شائع کرتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تحریک لبیک پاکستان کا نام لے کر بتایا کہ پاکستان کی جو معاشی نظام کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ انٹرنیشنل جو آرٹیکل لکھتے ہیں پوری دنیا کی معاشی حالات پر، انہوں نے پاکستان کے متعلق لکھا تھا کہ پاکستان کو اس پارٹی کو بین کرنا چاہیے اگر وہ معاشی طور پر استحکام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فردر ہم اس کے جواب بھی دیں گے کہ یہ جو تمام یورپی یونین اور گارڈین اور یہ جتنے بھی آرٹیکلز اور بین الاقوامی ادارے ہیں یہ کس بنیاد پر تحریک لبیک کے خلاف تھے۔ اس کے بعد جو ایمینول میکرون ہے فرانسیسی صدر، انہوں نے بھی تحریک لبیک کے خلاف جو ہے بڑا کھل کر بات کی اور تحریک لبیک کا نام لے کر کہا کہ پاکستان کو جلد از جلد ایک ایسی پارٹی کو بین کر دینا چاہیے جو خطے کے لیے خطرہ ہے، اور تحریک لبیک پاکستان کیونکہ اس کے خلاف جو ہے وہ ناموس رسالت کے معاملے میں اور توہین رسالت کے معاملے میں جو ہے اس کے خلاف سڑکوں پر نکلی تھی۔ اس کے بعد اس کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا تحریک لبیک کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو حکومت تھی اس کو بتایا گیا کہ آپ اس کا فوری طور پر بین کریں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک لبیک کو بین بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک پورا خط لکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے تحریک لبیک پاکستان یہ خطے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ تو وہ تمام بین الاقوامی تنظیمیں ہوگی، وہ بین الاقوامی سربراہان ہو گئے جو تحریک لبیک پاکستان کے مخالف ہیں یا ان کے خلاف ہیں، وہ کس وجہ سے خلاف ہے کہ تحریک لبیک روڈ بند کرتی ہے، تحریک لبیک دنیا بھر میں جو ہے وہ اسلام کی بات کرتی ہے، تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ناموس رسالت کے قانون پر بڑا سختی سے عمل کرتی ہے۔ تو یہ ان وجہ سے تمام جو یورپین یونین سمیت دا گارڈین، ایمینول میکرون اور امریکہ جیسی جو ملک ہیں تحریک لبیک کے خلاف ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ، وہ یورپی یونین، وہ گارڈین، وہ ایمنول میکرون، جن کو یورپ کا سیاہ چہرہ نظر نہیں آتا، جن کو نہیں پتا کہ ایپسٹائن فائل میں ان تمام یورپین با اثر افراد کے نام شامل ہیں، جو وہاں پر جو ہے وہ کالا اور گندا کھیل جو تھے وہ کھیلتے تھے، اور کم سن بچیوں کا استحصال کیا جاتا تھا وہاں پر، اور اس کو جزیرے کو جو ہے وہ دنیا کے سب سے غلیظ ترین کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تب ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی شدت پسندی نظر نہ آئی، تب ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نظر نہ آئی، تب ان تمام جو آرٹیکل لکھنے والے ادارے ہیں ان کو ایپسٹائن جو جزیرہ تھا اس کے اوپر ہونے والے جتنے بھی واقعات تھے وہ نظر نہ آئے۔ لیکن سمندر پار ایک خطے میں جو پاکستان کی ایک جو پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی، اس سے ان کو اعتراض ضرور ہے تحریک لبیک کو، کہ جی وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، وہ خطے کے لیے خطرہ ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جس کے 1300 سے زائد مرتبہ جو ہے اس کے ایپسٹائن فائل میں ذکر آیا ہے کہ وہ جزیرے پر جا کر کم سن بچیوں کا استحصال کیا کرتا تھا، اور باقاعدہ عمر لکھی گئی ہے کہ 14 سال سے کم عمر جو لڑکی ہے اس کا استحصال کیا گیا۔ اس وکٹم نے، اس لڑکی نے اب خود بیان دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بل گیٹس جو دنیا کا سب سے بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے اور بچوں کو ادویات فراہم کرتا ہے، وہ خود جو ہے اس جزیرے پر جاتا تھا۔ بل کلنٹن جو امریکہ کے صدر گزرے ہیں، جارج بش، جتنے بھی با اثر افراد تھے، اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھ لیے، تمام افراد جو تھے اس جزیرے پر جا کر جو کالے کرتوت کرتے تھے، تو پوری دنیا کو کسی قسم کا وہ ایپسٹائن فائل کے متعلق جو ہے وہ تشویش نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ڈونلڈ ٹرمپ پر بین لگا دیا جائے، امریکہ پر بین لگایا جائے، امریکہ کے سفارتی تعلقات پر بین لگایا جائے۔ وہ جو فرانس کا غلیظ صدر ایمینول میکرون ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹرمپ کے اوپر پابندی لگائی جائے، وہ کیوں اس جزیرے پر کم سن بچوں کا استحصال کرتا تھا۔ لیکن ان سب کو جو ہے وہ خطرہ اور جو مسئلہ ہے وہ صرف ایک تحریک لبیک پاکستان سے ہے، یعنی کہ سمندر پار اتنی دور بیٹھی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے کہ ہماری تقریروں سے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف ان کو قیامت تک رہے گی، تو وہ تکلیف دکھائی بھی دیتی ہے کہ ایک طرف وہ یورپ جس کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے ابھی آیا ہے، اس کے باوجود اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے بھی، بڑے لیڈر نے نہیں کہا کہ آپ اس غلیظ کھیل میں ملوث تھے اور آپ ہمارے ملک میں دوبارہ نہ آئیے گا، یا اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی سیکشنز نہیں لگائے گئے۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان اگر ناموس رسالت کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے جو پاکستان کا آئینی، قانونی اور اسلامی حق ہے، اس کاز کے لیے اگر سڑکوں پر نکلتی ہے تو یہ لوگ پابندی عائد کرنے کے لیے حکومت پر پریشر ڈالتے، اور ہم اپنی حکومت سے بھی حیران ہیں کہ جو یورپ کے کہنے پر تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جیسا 2021 میں عمران خان نے اپنی حکومت میں ایمنول میکرون کے کہنے پر جو ہے وہ تحریک لبیک پر پابندی عائد کی تھی۔ اسی طرح اب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے، انہوں نے بھی کسی کے کہنے پر تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی۔ یہ پاکستان میں بیٹھے حکمران جو ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ باہر بیٹھی قوتوں جو غلیظ کھیل میں ملوث ہیں ان کے کہنے پر تحریک لبیک کو پابندی عائد کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پر بیٹھا جو ہے وہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتا، بلکہ ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں کہ ان کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو نوبل پرائز ملے، کہ ایسا شخص جو 1300 مرتبہ ان فائلز میں ذکر ہے کہ یہ اس جزیرے پر جا کر کم سن بچیوں کا استحصال کرتا تھا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، پوری دنیا جو ہے اس کو ایک شکنجے کی طرح جکڑا ہوا ہے اس کالے نظام نے، اس یورپی یونین نے، یہ یورپ نے، امریکہ نے، کہ آیت اللہ خامنائی جو امریکہ کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، جو اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، طیب اردگان جو کہیں نہ کہیں اس پر اثر آواز تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ کے ظلم اور جبریت کے خلاف بولتا ہے، روس کا صدر پیوٹن جو اس یورپ کے نظام کے خلاف بولتا ہے، ان سب کو پوری دنیا جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتی ہے، ان سب کو جو ہے وہ شدت پسند ڈکلیئر کرتی ہے، ان سب کو جو ہے وہ عالمی دنیا کے لیے خطرہ ڈکلیئر کرتی ہے۔ لیکن جو بائیڈن ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جو بل گیٹس ہے، جتنے بھی یورپین بااثر افراد ہیں جن کو ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایپسٹائن فائل کے نام پر ایپسٹائن جزیرے میں جا کر کس کالے کرتوت اور دھندے میں ملوث تھے، پوری دنیا کو جب پتہ چل گیا ہے، اس کے باوجود جو ہے دنیا ان کو عالمی دنیا کے لیے خطرہ نہیں ڈکلیئر کر رہی، ان کو جو ہے وہ شدت پسند ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا، ان کو کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف سیکشن نہیں لگائے جا رہے۔ وہ امریکہ جو پوری دنیا پر سیکشنز لگاتا ہے، وہ امریکہ جو پوری دنیا پر پابندیاں عائد کرتا ہے، اور جو آیت اللہ خامنائی اور طیب اردگان جیسوں کو جو ہے وہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی غزہ میں بچوں کو نہتے مسلمانوں
مسلمانوں پر گولیاں برساتا ہے، کبھی لیبیا میں، کبھی سیریا میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، تو جو ہر طرف جو ہے وہ جنگیں چھیڑ کر بیٹھا ہے، کبھی وہ وینزویلا کے صدر کو اٹھا لاتا ہے، وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہا، لیکن وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میں بیٹھ کر دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے، پاکستان میں بیٹھ کر وہ ہے عالمی جو امن ہے اس کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور یہ تمام جو لوگ ہیں جو تحریک لبیک کے خلاف بولتے ہیں، ان کے بولنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب یہ پارٹی اقتدار میں آئی تو یہ یورپ کے اس کالے نظام کے اندر جکڑی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ جو ہے اسلام کی کھل کر جو ہے وہ پیروی کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسلامی قوانین کو پوری دنیا میں لاگو کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک یہی ڈر ہے جو پوری دنیا جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان سے خوف زدہ ہے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے ہماری یوٹیوب چینل کلیم اللہ آفیشیل۔